الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے وہ خوشنما باغ اگائے جس کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ ان کاموں میں شریک ہے نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چل رہے ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو مشرک ہیں۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا روا کیا اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی، پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے، یعنی کہ ایک ہی جگہ سے میٹھا پانی بھی آ رہا ہے اور تلخ بھی، کھارا پانی بھی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں اکثر لوگ نادان ہیں۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کہ وہ پکارے، اور کون اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے؟ یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی کسی کی تکلیف کو رفع نہیں کر سکتا، دور نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو مایوس نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں، کیونکہ وہ ہی سننے والا ہے اور وہ ہی سنتا ہے۔ بے قراری ہو، اللہ کی طرف رغبت کریں، رکوع کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کے ہو کے گڑ گڑا کر دعا مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور دعا جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ کون ہے وہ جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے جو ہے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، یعنی کہ وہ دوبارہ بنائے گا۔ کس نے تمام مخلوق کو بنایا وہ دوبارہ سے بھی بنائے گا، کب؟ مرنے کے بعد دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ایک ہی جو ہے وہ کہیں گے، سب جو ہے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ ان سے کو اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا ہے، لیکن جتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو چاہا اتنا دیا ہے، اور جتنا جس کو چاہا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن سب کا سارا غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور وہ تمہارے معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کا تو علم لوگوں سے گم ہو گیا، بلکہ اس کی طرف سے شک میں ہے، بلکہ اس سے اندھے ہیں۔ یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی نہیں ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کہو، اگلے وقت کہتے ہیں قرآن پاک میں پچھلے لوگوں کی باتوں کو، کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حال پر آپ رنج نہ کریں اور نہ ان کی چالوں پر آپ کا دل تنگ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی؟ اگر تم سچے ہو کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو، یعنی کہ جنگ بدر کا عذاب یا قبر کا عذاب۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں۔ بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو، یعنی کہ واضح کتاب سے مراد نوشتہ تقدیر، جس میں سب کچھ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں لوح محفوظ۔ یہ واقعہ ہے کہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ لوح محفوظ سے کہتے ہیں جس میں سے اللہ تعالیٰ نے جتنے جو ہے وہ یہ بھیجے، کتابیں بھیجی، اور اس سے پہلے کتابوں کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ صحیفے بھیجتے تھے، چھوٹے چھوٹے پمفلٹ جو ہے وہ انبیاء کو جو ہے ملتے رہے، اور پھر جو جس میں ہماری تقدیر وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ لکھا ہوا، اسے کہتے ہیں لوح محفوظ۔
یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، یعنی قریش کے اور اہل ایمان کے درمیان، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھیں، یقیناً آپ سری حق پر ہو، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی ایسے لوگوں کو جن کے ضمیر مر چکے ہیں، جن میں ضد اور ہٹ دھرمی اور رسم پرستی نے حق و باطل کا فرق سمجھنے کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رکھی، تو ایسے لوگوں کو آپ سنا نہیں سکتے کہ آپ قرآن پاک نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہیں جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہیں۔ آپ اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جب ظاہر ہو جائیں تو اس وقت کسی کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا الا یہ کہ وہ پہلے ایمان لا چکا ہو، نیک اعمال کرتا رہا ہو۔ ایک، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دوسرا دجال کا نکلنا، تیسرا دابۃ الارض جانور نکلے گا جو وہ ہے کلام کرے گا، 7 گورس اس کا قد ہوگا، چاشت کے وقت جو ہے یہ جانور نکلے گا۔ اور کوئی کہتے ہیں آفتاب مغرب سے جب آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا۔ تو رہا اس جانور کا کلام کرنا، تو اللہ تعالیٰ جب قیامت میں انسان کے اعزاز سے جو ہے وہ کہیں گے کہ انسان کے ہاتھ، زبان، پاؤں بولیں گے تو جانور کیوں نہیں بول سکتا۔ کوہ صفا سے نکلے گا، تمام شہروں پر بہت جلد پھیل جائے گا۔ اس کے پاس، کس کے پاس؟ وہ جانور کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی، انگوٹھی۔ مومن کی پیشانی پر لکھے گا، عصائے موسیٰ سے نورانی خط کھینچ کر کہے گا ھذا مومن، اور کافر کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے سیاہ مہر لگائے گا اور کہے گا ھذا کافر۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم کرنے والا، بدی سے روکنے والا باقی نہ رہے گا۔ ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہی بات انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی کہ اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے تو قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک جانور کے ذریعے سے آخری مرتبہ حجت قائم فرمائے گا۔ اور یہ بات واضح ہی نہیں ہے کہ یہ ایک ہی جانور ہوگا یا ایک خاص قسم کے جن سے حیوان ہوگی، جس کے بعد سے وہ افراد روئے زمین پر جو پھیل جائیں گے۔ تو اس جانور کے نکلنے کا وقت کیا ہے؟ دن دہاڑے چاشت کے وقت جو ہے یہ نکل آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم جو سنیں ہم اس پر ایمان لے آئیں اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو جب قیامت سے پہلے یہ جانور نکلے گا تو لوگوں سے کلام کرے گا۔ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے، اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کو گھیر لائیں گے، یعنی کہ سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے، یعنی کہ جو قرآن پڑھتے نہیں تھے، سنتے نہیں تھے، سننا نہیں چاہتے تھے، پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے ہر درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے ان کا رب ان سے پوچھے گا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا، اگر یہ نہیں تو اور کیا تم کر رہے تھے۔ ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ کیا ان کو سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن بنایا تھا۔ سکون کیا ملتا ہے؟ رات کو نیند سے سکون ملتا ہے جب انسان رات کو سو جائے۔ بہت نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے۔ کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے۔ کون؟ پہلا نفخہ جب پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ ہول سے بچانا چاہے گا۔ بعض کے نزدیک جو ہے انبیاء، شہداء، بعض کے نزدیک فرشتے اور بعض کے نزدیک اہل ایمان ہیں۔ سب جو ہے عاجز و پست ہو کر اللہ کے سامنے جو ہے حاضر ہو جائیں گے۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔
جو خوب جانتا ہے تم لوگ کیا کرتے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے۔ جو برائی لیے ہوئے آئیں گے ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو؟ جیسا کرو ویسا بھرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا کہ اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے، کعبہ کو۔ یہ شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا۔ حرمت والے کا مطلب ہے اس میں خون ریزی کرنا، شکار کرنا، ظلم کرنا، درخت کاٹنا، حتیٰ کہ کانٹا توڑنا بھی، جو کانٹا ہوتا ہے اس کو توڑنا بھی منع ہے۔ ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلم بن کر اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اسے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں۔ ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ وہ کر رہے ہو۔ سورہ قصص میں نے باللحاظ ترتیب حالات و واقعات کا بیان کرنا۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بچپن سے وہ ملتا ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان و رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو ذلیل کرتا تھا۔ فرعون نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے گروہ بنا دیے کہ آپس میں یہ لڑواتا رہتا تھا۔ اس کی لڑکوں کو قتل کرتا، کس کی؟ بنی اسرائیل کو، اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا، بنی اسرائیل کی لڑکیوں کو۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا۔ کون؟ فرعون۔ ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے ہیں۔ کون؟ بنی اسرائیل پر۔ انہیں پیشوا بناتے ہیں اور انہی کو وارث بنائیں، اور زمین میں ان کو اقتدار بخشے، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا، یعنی کہ وہ تباہ ہو جائیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وہ اشارہ کیا۔ کیا اشارہ تھا؟ یہ وحی کے ذریعے الہام ہوتا ہے نا، وحی نہیں، وحی انبیاء پر آتی ہے، الہام۔ موسیٰ علیہ السلام جب 1 سال میں بچوں کو قتل کرنا تھا لڑکوں کو، اور 1 سال میں نہیں کرنا تھا، کیونکہ پہلے تو اس نے کہا نا کہ سب کو قتل کر دو لڑکوں کو، لیکن پھر اس نے کہا یہ سارے غلام ہم نے ان کو بنایا ہوئے، یہ ہماری غلام قوم ہے، ہم ان سے اتنے کام لیتے ہیں ان کے لڑکوں سے، آگے چل کے بھی ان کے لڑکوں سے کام لیں گے۔ اگر لڑکوں کو مارتے رہے تو پھر ہماری غلامی کون کرے گا؟ اب اس نے فیصلہ کہ 1 سال لڑکوں کو مارو، 1 سال نہ مارو۔ جب 1 سال نہیں مارنے کا حکم تو حضرت ہارون پیدا ہوئے، اب جب مارنے کا حکم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیدا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے آپ کو کہا کہ اس کو دودھ پلا۔ کیسے پلا؟ جب پھر تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے۔ جب خطرہ کیا ہوا؟ پتہ چل گیا کہ کیونکہ اس کے بندے جا کر دیکھتے تھے کسی کے گھر بیٹا تو نہیں پیدا ہوا، جب پیدا ہوتا تھا اس کو مار دیتے تھے۔ تو جو ہوا کہ اشارہ یہ تھا کہ جب آپ کو کوئی خطرہ محسوس ہونا تو اس کو دریا میں ایک صندوق میں ڈال کے اس کو دریا میں بہا دینا ہو رہا ہے، اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج وہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ارادوں کی تکمیل کر کے رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خفیہ تدبیروں سے اپنا کام کر جاتا ہے، تو کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مایوس وہ نہیں ہونا چاہیے۔ واقعی فرعون اور حامان کون تھا؟ فرعون کا وزیر تھا۔ ان کے لشکر اپنی تدبیروں میں بڑے غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی کہ فرعون کی بیوی کی اولاد نہیں تھی، کہا جاتا ہے نشان عبرت بنانا تھا، اور حضرت آسیہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ برگزیدہ میں سے کرنا تھا، بندیوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل اس سے نہیں چلائی۔ یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی کہ ہمارا بیٹا نہیں، ہم اس کو پالیں گے اور اس کو قتل نہ کرو، کیا جب کہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اب یہ ان کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کہہ رہی ہیں فرعون کو، اور وہ اس انجام سے بے خبر تھے، یعنی کہ ان کو پتہ نہیں تھا یہ جن کی وجہ سے ڈر ہے یہ وہی بچہ ہے جس کی وجہ سے میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوا میرے وہ حکومت کو خراب کر دے گا، تو یہ وہی بچہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی تدبیروں سے، خفیہ تدبیروں سے اللہ تعالیٰ اپنا کام کر کے ہی رہتا ہے، جو اس نے کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے۔
تو ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل نہ اڑا جا رہا تھا۔ اب دیکھو اتنے چھوٹے سے بچے کو جب انہوں نے صندوق میں ڈال کے وہ دریا میں یا کسی بھی چیز میں دریا میں ڈال کر بہایا ہوگا تو دل تو ماں تھی نا، وہ اڑ رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا۔ وہ اس کا راز فاش کر ہی بیٹھتی کہ اگر اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا، کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن، کہ اس کے پیچھے پیچھے جا۔ چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کو پتہ نہ چلا، یعنی کہ بچہ وہ بہتا جا رہا تھا جس چیز میں بھی ڈالا تھا، صندوق میں یا کسی چیز میں بھی، تو یہ نہ ڈالا جاتا۔ اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ صندوق میں ہی ڈالا تھا۔ وہ ایک بڑائی رہتا تھا ان کے نا موسیٰ علیہ السلام کے گھر کے پاس، جب انہیں پتہ چلا کہ پیدا ہونے والا ہے تو انہوں نے جو ہے صندوق پہلے سے بنا کر جو ہے وہ رکھا ہوا تھا۔ تو اب جب ان کی بہنہ دیکھی جا رہی تھی کہ یہ صندوق کہاں جا کر لگتا ہے اور اسے کون اٹھاتا تاکہ ہمیں پتہ تو چلے نا کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ اس میں ہے، اس گھر میں ہے۔ چنانچہ وہ الگ سے نا اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا۔ اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر دی تھیں، یعنی کہ وہ کسی سے دودھ بھی نہیں پی رہے تھے۔ جب وہ فرعون کے محل میں چلے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم اس کو پالیں گے، ہماری اولاد نہیں ہے، تو اب جب وہ ظاہر ہے وہ بچے تھے تو وہ دودھ جو پینا تھا، اب وہ دودھ کسی بھی، سب کو بلایا گیا، کسی بھی دائی سے انہوں نے دودھ نہیں پیا۔ وہ لڑکی نا وہاں پہ ان کی بہن جو ہے وہاں پر پہنچ گئی۔ اس نے کہا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں، وہ خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں گے، یعنی کہ جب تک دودھ پلانے کا عرصہ جو ہے یہ اپنی والدہ کے پاس، وہ اس دائیا کے پاس جو ہے رہیں گے، مجھے پتہ ہے کہ وہ خیر خواہی یعنی کہ خیر کے ساتھ بچے کا خیال رکھیں گی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے کام ایسے کرتا ہے، اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ تو وعدوں کی سچائی پر ہی انسان قربانی کرتا ہے۔ آزمائش میں بھی صبر انسان کرے تو اللہ کا وعدہ ہے، سچے بندوں کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بول بالا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ بھی جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا، نبوت عطا کی۔ ہم نیک لوگ نبوت عطا کی، یعنی کہ آپ نے کہا اعلان کر دو اب، اور بھی بہت سی حکمتیں جو ہیں وہ آپ کو عطا کی۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی جزا دیتے ہیں۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جب کہ اہل شہر غفلت میں تھے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کا اپنی قوم کا تھا یعنی کہ بنی اسرائیل کا، اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا، قبطی یعنی کہ فرعونی۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا کہ مجھے یہ قبطی فرعونی مجھے مار نہ دے تو آپ مجھے بچائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے نا اس فرعونی کو اس کو ایک مکہ مارا، گھونسا مارا، اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یعنی کہ ایک مکے سے کوئی مرتا نہیں ہے، لیکن وہ نا غیر ارادی طور پر آپ نے اس کو مارنے کے لیے بھی جو آپ نے مکہ نہیں مارا تھا کہ جان سے ہی مر جائے گا، لیکن یہ حرکت سرزد ہوتے ہی نا یعنی کہ وہ مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ پھر وہ کہنے لگا اے میرے رب، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ سے دعا مانگنے لگے، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے۔ چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت جو ہے وہ فرما دی۔ مغفرت کے معنی درگزر کرنے، معاف کر دینے کے بھی ہیں اور ستر پوشی کرنے کے بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا مطلب یہ تھا کہ میرے اس گناہ کو جسے تو جانتا ہے میں نے عمدن نہیں کیا، یعنی کہ جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، معاف بھی فرما دے اور اس کا پردہ بھی ڈھانک دے تاکہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چل سکے۔ اس کی مغفرت فرما دی، وہ غفور الرحیم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ اے میرے رب، عہد کیا میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے، یعنی یہ میرا یہ فعل کو چھپا رہ گیا اور دشمن قوم کے کسی فرد نے مجھ کو نہیں دیکھا، مجھے بچ نکلنے کا جو موقع مل گیا، اس کے بعد آپ میرے رب یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا، اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا، یعنی کہ جو ایسے مجرم لوگ ہوں گے میں نہیں بنوں گا۔ دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا ہر طرف سے خطرہ بھامتا ہوا شہر میں جا رہا تھا۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ یکایک کیا دیکھتے کہ وہ شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکارا، یعنی کہ جو بنی اسرائیل تھا اسی میں خرابی تھی، وہی لڑاکو تھا، وہی جھگڑالو تھا، وہی جو ہے بار بار جو ہے وہ لڑ رہا تھا۔ اب ایک دفعہ انسان ایک جگہ صحیح ہو سکتا ہے، جب انسان ایک ہی طرح کا ہر طرف ہو تو وہ انسان میں ہی خرابی ہوتی ہے۔ تو وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکارا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بڑا ہی بہکاوا آدمی ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا
یعنی پکارنے والا وہی اسرائیلی تھا جس کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تھے، یعنی کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے کہ اس کو ڈانٹیں سمجھائیں کہ تو کیا کر رہا ہے بھئی، تو روز روز کا تو نے یہ لگایا ہوا ہے۔ جب آپ مصری کو مارنے کے لیے چلے نا تو اسرائیل نے سمجھا، یعنی کہ آپ جب فرعون کے ایک بندے کو مارنے کے لیے چلے نا تو اسرائیل نے سمجھا کہ مجھے مارنے آ رہے ہیں، اس نے الٹا چیخنا چلانا شروع کر دیا اپنی حماقت سے، کل کے قتل کا جو ہے راز فاش کر ڈالا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہی کل ہی تمہارے ایک بندے کا جو ہے وہ قتل کیا ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا؟ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، یعنی اس دوسرے جھگڑے میں جب قتل کا راز فاش ہو گیا اور اس مصری نے جا کر مخبری کر دی، یعنی کہ فرعون کے بندے نے جا کر بتا دیا کہ اس طرح یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو تب جو ہے ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا در پردہ خیر خواہ تھا۔ اس کے بعد آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا بولا، موسیٰ علیہ السلام، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتا سہمتا نکلا کھڑا ہوا اور اس نے دعا کیا، میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر جو ہے وہ ڈال دے گا، یعنی کہ ایسے راستے پر جس سے میں بخیریت جو ہے مدین پہنچ جاؤں گا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی جو ہے وہ نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ اب دیکھیں، حیادار لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا وہ مردوں کی بھیڑ میں نہیں جاتی ہیں، جبکہ حجر اسود کا بوسہ لینے کی باری بھی ہونا تو وہ مردوں میں گھس کر جو ہے نا وہ ایسے کام نہیں کرتی ہیں۔ حیا والی جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ مردوں کی بھیڑ میں نہیں جاتی ہیں، وہ الگ رہتی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے انہوں نے کہا، ہمارے والد بوڑھے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا، پروردگار، جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، اس کے پاس آئی، کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ لڑکی کی شرم و حیا کا قرآن پاک نے خاص طور پر جو ہے یہ ذکر کیا ہے، تو یہ شرم و حیا عورت کی جو ہے وہ اصل زیور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں حیا نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ حیا ایمان کا جو ہے ایک حصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے شرم و حیا عطا فرمائے۔ تو ایک عورت جو ہے شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، اس کے پاس آئی، کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا نا اس کا اجر آپ کو دیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچا، ہمارا اپنا سارا یہ قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا، کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے اور بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں، یعنی کہ مضبوط ہیں نا اور امانت دار ہیں۔ اس کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرط کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بات تو میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، یعنی کہ پھر میں اپنی بیوی کو جہاں مرضی لے کر جانا چاہوں میں جا سکتا ہوں۔ جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو، یعنی کہ سردی کا موسم ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا آگ اٹھا لاؤں، یہ نہ تھوڑا سا یہ تاپیں گے، اور پھر یہ ہے کہ وہاں سے اگر روشنی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب وہاں پہ کوئی لوگ بھی ہوں گے، آبادی بھی ہوگی، ہمیں راستے کا جو آگے پتہ چل جائے گا۔ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں سے ایک درخت سے پکارا گیا، یعنی اس کنارے پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے داہنے ہاتھ کی طرف تھا، پکارا گیا، اے موسیٰ،
میں ہی اللہ ہوں، سبحان اللہ، سارے جہان والوں کا مالک۔ حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی۔ جوں ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا موسیٰ علیہ السلام پلٹا اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو جو ہے وہ بھینچ لے، بھینچ یعنی کہ بازو جو ہے اپنا دوسری بازو میں جو ہے دبا لے زور سے، تو جو ہے خوف نہیں آئے گا۔ تو یعنی جب کبھی کوئی خطرناک موقع ایسا ہے جس سے تمہارے دل میں خوف پیدا ہو تو اپنا بازو بھینچ لیا کرو، اس سے تمہارا دل قوی ہو جائے گا۔ تو آج بھی یہ اگر طریقہ کرو تو یہ کام کرتا ہے، اور رعب و دہشت کی کوئی کیفیت تمہارے اندر باقی نہ رہے گی۔ یہ تو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، یعنی کہ بہت اچھا بولتا ہے، ان کی زبان میں لکنت بھی نہیں ہے، صحیح وہ بولتے ہیں۔ تو آپ جو ہے میرے ساتھ مددگار کے طور پر اس کو بھیج دیں تاکہ وہ میری جو ہے وہ مدد کرے۔ اب دیکھیں اپنا انہیں منصب مل رہا ہے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بھائی کو بھی جو اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے، میرے بھائی کو بھی جو ہے وہ عطا کرے۔ تو جب کوئی اچھی چیز مانگے تو اپنوں کے لیے بھی مانگا کرو، صرف اپنے اولاد کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگا کرو۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے، تم دونوں کو ایسی قوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے ماننے والوں کا ہی ہوگا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا، کیا یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو؟ اور یہ باتیں تو ہم اپنے باپ دادا کے زمانے سے جو ہے وہ ہم نے کبھی سنی ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخر انجام کس کا اچھا ہوتا ہے، آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ فرعون نے کہا، اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا، استغفر اللہ۔ حامان فرعون نے اپنے وزیر کو کہا، حامان، ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، استغفر اللہ۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، غرور کیا، سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا ہی نہیں ہے۔ آخرکار ہم نے اس سے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ تو رائی کے دانے کے برابر بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہونا تو اللہ اسے جہنم رسید کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غرور میری چادر ہے، میرا ازار ہے، یہ اللہ کو ہی جچتا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی رہے گی۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا، سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشرو بنا دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، یعنی کہ اب کون فرعون کو اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہے، اسے عبرت لینے کے لیے اسے لعنت ہی کرتے ہیں اور اس کی قوم کو بھی۔ قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب جو عطا کی، کون سی؟ تورات۔ پچھلی قومیں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید وہ لوگ سبق حاصل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے، یعنی کہ مغربی گوشے سے مراد طور سینا جو حجاز سے مغرب کی جانب واقع، آپ وہاں نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، نہ آپ شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد آپ کے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر اب بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ اہل مدین کے درمیان آپ موجود نہ تھے، ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں۔ اس وقت کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت کا واقعہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور آپ طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ رب کی رحمت ہے، آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ آپ ان لوگوں کو متنبع کریں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، خبردار کرنے والا، شاید کہ وہ ہوش میں ہے، اور یہ کہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں، اے پروردگار
پروردگار تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا تاکہ ہم تیری آنکھ کے وہ ہوش میں آئیں، اور یہ کہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں اے پروردگار تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا تاکہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے رہے اور اہل ایمان میں سے ہوتے۔ مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ یعنی کہ کفار مکہ نے موسیٰ علیہ السلام ہی کو کب ماننا تھا کہ اب یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات کیوں نہ دیے گئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیے گئے تھے؟ انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں، کیا قرآن کو بھی جادو کہہ دیا اور نعوذ باللہ اور تورات کو بھی، جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ کہا ہم کسی کو نہیں مانتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ اب اگر وہ تمہارا مطالبہ یہ پورا نہ کریں تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے ماننے والے ہیں۔ کون؟ قریش مکہ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایات کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ اللہ اسے ظالموں کو ہرگز جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ انبیاء کو جھٹلانا، آیات الہی سے منہ موڑنا اور مسلسل کفر و عناد ایسا جرم ہے، کفر و عناد ایسا جرم ہے جس سے حق کے قبول حق کی نہ اثر پذیری ختم ہو جاتی ہے، کہ انسان حق کو قبول کرنے کا جو اثر ہوتا ہے نا وہ نہیں لے سکتا، اس کے بعد انسان تاریکیوں میں بھٹکتا رہتا ہے، اسے ایمان کی روشنی جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتی ہے، وہ پھر اپنے خواہشات کا بندہ بن کر رہ جاتا ہے، جو دل میں ہے وہی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات اس پر اثر نہیں کرتی ہے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا۔ نصیحت کی بات پہ تر ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ اس سے مراد یہ نہیں کہ تمام اہل کتاب یہودی اور عیسائی اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حبشہ سے 20 کے قریب عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قرآن آپ سے سن کر ایمان لے آئے تھے۔ یہ وہ کچھ لوگ ان میں سے جو وہ اسلام لائے، عبداللہ بن سلام اور وہ بہت سے جو ہیں وہ یہ حبشہ کے رہنے والے لوگ عیسائی جو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر یہ ان کو سنایا جاتا تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لیں، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا، یعنی کہ ایک پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا، دوسرا اجر قرآن پر ایمان لانے کا، اور ثابت قدمی کے بدلے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائیں، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا، ایک پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا، دوسرا اجر قرآن پر جو ہے ایمان لانے کا۔ وہ ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، یعنی کہ دور کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب انہیں کوئی بیہودہ بات وہ سنتے ہیں تو وہ کہہ کر یہ اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے۔ یعنی کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ بحث نہیں کرتے ہیں، وہ بیہودہ بات سنی، ان سے کنارہ کیا اور جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، انہیں سلام کہہ کر جو ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، جیسے مولانا طارق جمیل نے کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں آپ جو ہے وہ اللہ کے جو ہے وہ فرما بردار نہیں بنا سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی کہ آپ کا کام ہے پہنچانا، اور جو ہدایت لینا چاہے گا وہی ہدایت کے راستے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اسی ہدایت کی توفیق دے گا۔ وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے جو اچک لیے جائیں گے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کس زمین سے اچک لیے جائیں گے، یعنی کہ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ آج تو ہم تمام مشرکین عرب کے مذہبی پیشوا بنے ہوئے ہیں، کفار قریش اسلام قبول نہ کرنے کا یہ عذر پیش کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لینا تو سارا عرب جو ہے ہمارا دشمن بن جائے گا۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قرار بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے عذر کا پہلا جواب یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ حرم جس کے امن و امان اور جس کی مرکزیت کے بدولت آج تم اس قابل ہوئے ہو کہ دنیا بھر کا مال تجارت اس وادی غیر ذی زرع میں کھینچا چلا رہے ہیں، ان کی زراعت کی وہ زمین نہیں ہے وہاں پہ مکہ میں،
کیا اس کو یہ عمل اور مرکزیت کا مقام تمہاری کسی تدبیر نے دیا ہے؟ یہ اب ان کا، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اب یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کثرت سے فراوانی سے ہر قسم کے پھل، بلکہ دنیا بھر کا سامان ملتا ہے وہاں پہ، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا، اور کتنی ہی بستیاں ہم تباہ کر چکے جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے، سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا، آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ اب یہ ان کے عذر کا دوسرا جواب ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس مال و دولت اور خوشحالی پر تم اترائے ہو، جس کے کھو جانے کے خطرے سے باطل پر جمنا اور حق سے منہ موڑنا چاہتے ہو، یہی چیز کبھی عاد اور سمود دوسری قوموں کو بھی حاصل تھی، پھر کیا یہ چیز ان کو تباہی سے بچا سکی؟ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیے گیا وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اسی کی زینت ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ اب یہ ان کے تیسرے عذر کا جواب ہے۔ پہلے جو قومیں تباہ ہوئیں ان کے لوگ ظالم ہو چکے تھے، مگر اللہ نے ان کو تباہ کرنے سے پہلے اپنے رسول بھیج کر انہیں متنبع کیا، اور جب ان کی تنبیہ پر بھی وہ اپنی کجروی سے باز نہ آئے، یعنی کہ وہ اپنے ہی جو ہے وہ انہوں نے عقیدے پر رہے، اپنے ہی شرک پر رہے، اپنی ہی جو ہے وہ نہ ٹیڑھے راہ پر رہے، تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ یہی معاملہ اب تمہیں درپیش ہے۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اس کی زینت ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس سے بہتر ہے، وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی، اللہ کا جو ہے وہ دیدار اور اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ رہنے والی جنت جو ہے وہ دنیا کی سب چیزوں سے جو ہے وہ کہیں بہتر ہے اور سب سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دیا ہو، پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ یعنی کہ جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ کول جن پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ اس سے مراد وہ شیاطین جن و انس ہیں جن کو دنیا میں خدا کا جو ہے وہ شریک بنایا گیا تھا۔ ہم آپ کے سامنے براءت کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے نہیں بلکہ اپنے نفس کے بندے بنے ہوئے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا، پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو۔ یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے۔ یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ بندوں سے، مخلوق سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے حد محبت کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی جو ہے ہو رہا ہے کہ کاش یہ مانی جاتے، اور کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سمجھایا ہے۔ اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جب کہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا، جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا؟ اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجے گا، نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے۔ البتہ جس نے آج توبہ کر لی، ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، اللہ پاک ہے، بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تیرا رب چاہتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہیں، جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، سب جانتا ہے۔ وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے جو ہے وہ مستحق نہیں ہے، اسی کے لیے حمد ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی بادشاہی اسی کی ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لاتے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا کر دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سوجتا نہیں؟ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو، دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یاد رکھیں کہ یہ لوگ وہ دن
جب کہ وہ انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے لاؤ اب اپنی جو ہے وہ دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی پیغمبروں کو جو ہے وہ نکال لائیں گے۔ اور پیغمبروں کی دعوت توحید کے باوجود تم جو میرے شریک ٹھہراتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ سوال کرنا ہے، لاؤ اب اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ ہی کی طرف ہے، گم ہو جائیں گے ان کے سارے جھوٹ اور جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے قارون، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا۔ ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے، ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ اس کے بعد اتنی دولت تھی، اتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں جو ہے نا، چابیاں اٹھانے کے لیے اس نے ایک فوج رکھی ہوئی تھی، جماعت رکھی ہوئی تھی جو اس کی جو ہے خزانے کی چابیاں جو وہ اٹھاتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جا، یعنی کہ غرور نہ کر، اللہ پھولنے والے کو، غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر۔ احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، یعنی کہ دنیا میں اعتدال کی زندگی گزار، جس طرح تیرے رب کا تجھ پر حق ہے اس طرح اپنے نفس کا جو ہے، بیوی بچوں کا، مہمان وغیرہ کا حق، ہر حق والے کا حق جو ہے وہ ادا کر۔ مال دے کر اللہ نے تجھے احسان کیا ہے، تو اللہ کی مخلوق پر خرچ کر اللہ کی مخلوق پر جو احسان کر، جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا، یعنی کہ مجھے کسب و تجارت کا فن آتا ہے، تجارت پیسہ کمانے کا میرے پاس فن ہے، اسی کی بدولت میں اس کا مستحق ہوا ہوں کہ مجھے یہ ملا ہے۔ غرور آ گیا نا، اپنی بنا پر انسان خود سے کچھ بھی کر لے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کیا ہے، جب تک اللہ کا فضل نہ ہو۔ اللہ کا احسان ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ جو انسان کو ملتا ہے، تو ہمیشہ کہنا چاہیے الحمدللہ، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے مجھے جو ہے وہ اس قابل کیا ہے۔ لیکن اس نے کر لیا غرور۔ کیا یہ اس کو علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے، یعنی کہ مجرم تو یہی دعویٰ کیا کرتے ہیں نا کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ کب مانا کرتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی برائی ہے، مگر ان کی سزا ان کے اپنے اعتراف پر منحصر نہیں ہوتی۔ انہیں جب پکڑا جاتا ہے تو ان سے پوچھ کر نہیں پکڑا جاتا کہ بتاؤ تمہارے گناہ کیا ہیں، کیونکہ گناہ اللہ تعالیٰ نے سب کے ہیں، وہ فرشتوں کے ذمہ لگائے، وہ لکھ رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اسے نا سونا بنانے کا علم آتا تھا، تجارت کرنے کا، مال کمانے کا سے بڑا فن تھا۔ اس نے کہا یہ تو میرے اپنی وجہ سے ہے، اور جب ہم کہتے ہیں یہ نوکری ہمارے اپنے علم کی وجہ سے ملی ہے، یہ ہمیں اس طرح ہوا ہے ہماری وجہ سے کچھ نہیں ہے۔ ہمیشہ ہی کہنا چاہیے اللہ نے اس قابل کیا، اللہ نے عطا کیا، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ ملا۔ ہمیشہ اللہ کی طرف جو ہے لوگوں کو بھی کھلاتا، لیکن اس نے کہا نہیں جی یہ میرا ہے، غرور سے جو ہے غرور کرنے لگ گیا۔ ایک روز پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ ایک روز اپنی قوم کے سامنے نا بڑے غرور سے نکلا، پورے ٹھاٹھ میں نکلا۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے نا، جنہیں دنیا کی زندگی کی خواہشات تھی، دنیا کی زندگی کی چیزیں چاہیے تھیں، ان میں زیادہ وہ نا دلچسپی لیتے تھے، وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا نصیب والا ہے۔ یعنی کہ دنیا کی چیزیں ملنے پر انہوں نے کہا یہ بڑا ہی نصیب والا، وہ بڑا ٹھاٹھ سے نکلا نا، اعلیٰ سواری، اعلیٰ کپڑے، کاش ہمیں بھی یہ ملتا جو اس کو ملا ہے۔ مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے نا، وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے، جو اللہ تعالیٰ دے گا نا وہ بہتر ہوگا اس شخص کے لیے جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی یعنی کہ جنت مگر صبر کرنے والوں کو۔ تو کم دنیا پر جو ہے وہ راضی رہنا چاہیے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں زیادہ دیا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اپنے آپ کو عاجز جو ہے وہ رکھے، کبھی غرور مت کرے، کیونکہ جو اللہ دینے پر قادر ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ تو آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا۔ جس چیز پر وہ بھروسہ کر، ایک اپنے اوپر اپنے علم پر، دوسرا اپنے جو ہے وہ مال پر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر پر کیا، اپنے جس پر بھی جو اس کے پاس اللہ نے سب کا سب دھسا دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ قیامت تک زمین میں
وہ دھستا ہی چلا جائے گا۔ جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا ہے اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کو اللہ کے عذاب سے بچا پاتے، کوئی اس کا مددگار وہاں پہ نظر نہیں آیا اور وہ خود بھی اپنی آپ کو بچا سکا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے نا، جو کہہ رہے تھے ہائے کتنا نصیب والا، اسے زندگی کی دنیا کی کتنی آسائشیں نعمتیں ملی ہیں، اب وہ افسوس کرنے لگے، افسوس ہم بھول گئے تھے اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ تو کبھی بھی مشرکوں کی، کافروں کی زیادہ دولت کو دیکھ کر جو ہے کبھی بھی دل میں یہ نہ آئے، انسان جو ہے ہمیشہ عاجز رہے، قناعت پسند رہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے میں جو ہے نا وہ راضی ہو جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے تھوڑے رزق میں راضی ہوگا، حلال رزق میں راضی رہے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے تھوڑے عمل پر بھی جو ہے وہ راضی ہو جاؤں گا۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے۔ آخرت کا گھر کون سا؟ جنت، جو حقیقی فلاح کا مقام ہے، ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، نہ فساد کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جنتی مغرور نہیں ہو سکتا، بد اخلاق نہیں ہو سکتا، نہ وہ فساد کرنے والا ہوتا ہے، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اسے بہتر بھلائی ہے، یعنی کہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ اسے 10 گنا سے 700 گنا سے زائد جو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ ایک برائی کی تو اس کے بدلے میں سزا بھی جو اتنی ہی ملے گی، جیسے وہ عمل کرتے تھے ویسا ہی بدلہ پائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانو کہ جس نے قرآن آپ پر فرض کیا ہے، ان کی کیا فرض کیا ہے؟ قرآن کو حل کے خدا تک پہنچانے اور اس کی تعلیم دینے اور اس کی ہدایت کے مطابق دنیا کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری آپ پر جو ہے وہ فرض کی ہے، وہ بہترین وہ انجام کو پہنچانے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو میرا رب، وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آئے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ مشرکین، تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ کتاب نازل کی جائے گی، تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے ہے، تم پر نازل ہوئی ہے، بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جو ہے وہ نبی دیے، ہمیں قرآن پاک جو ہے وہ دیا، ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، بس ہمیں کافروں کا مددگار جو ہے وہ نہیں بننا ہے۔ آپ کو خطاب کر کے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے ہمیں۔ ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہو تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں۔ اپنے رب کی طرف دعوت دو، رب کی طرف دعوت دو، ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے یعنی کافروں کی باتیں، اظہار ثانی، ان کی طرف سے تبلیغ و دعوت میں جو رکاوٹیں آئیں، آپ کو قرآن کی تلاوت اس کی تبلیغ سے نہ روکیں، بلکہ آپ یکسوئی سے ان کی باتوں سے بے پرواہ ہو کر جو ہے رب کی طرف جو ہے آپ بلانے کا کام کرتے رہیں۔ آپ کو خطاب کر کر یہ آیت ہمیں بھی ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ پر نکلے تو وہ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، لوگوں کے لیے کام نہیں کر رہا ہے۔ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، اس ذات سوائے اس ذات کے، کس کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ بادشاہی اسی کی ہے، کس کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے۔ کون؟ ہم سب اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں نے مکڑی کو کہتے ہیں، مکی صورت، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ صرف اتنا کہہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس ہم نے پڑھ لیا، ہم مسلمان ہیں، ہم جنت میں جائیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آزمائش ہوگی۔ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ سب کی آزمائش ہوتی ہے، جو کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ کو تو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ صحابہ نے کفار کے ظلم و ستم کی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ دعا کریں اللہ ان کی مدد کرے۔ کب اللہ کی مدد آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تو اہل ایمان کی تاریخ کا حصہ ہے کہ جو ایمان لایا اس کو ضرور آزمایا گیا، اس پر ضرور آزمائشیں آتی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تم سے پہلے مومنوں کو گڑھا کھود کرنا، اس میں کھڑا کر کے نا
پھر ان کے سروں پر آرے چلا دیے جاتے تھے، جسم 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں جو ہیں وہ چلا دی جاتی تھیں، لیکن وہ دین سے نہ پھرے۔ تو آزمائش ضروری ہے، آزمائش میں انسان اللہ ہی کی طرف رجوع کرے، اللہ ہی کو پکارے۔ آزمائش میں بڑے چانس ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے غافل ہو جائے گا، چاہے انسان کو اچھے حالات کی آزمائش ہو، چاہے انسان کو برے حالات کی آزمائش ہو، چاہے انسان کو خوشی کی آزمائش ہو، چاہے انسان کو غم کی آزمائش ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خوشی، غم، اچھے حالات، برے حالات آزمانے کے لیے بنائے ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ کے شکر گزار خوشی میں اور صابر جو رہیں غم میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے صبر مانگو تو اللہ صبر بھی دیتا ہے۔ اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں، کون مشرکین، یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے گئے؟ بڑا غلط حکم ہے وہ جو لگا رہے ہیں۔ اندازے یہ ان لوگوں سے مراد وہ ظالم ہیں جو ایمان لانے والوں پر ستم توڑ رہے تھے، اسلام کی دعوت کو نقصان پہنچانے کے لیے برے سے برے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے والا ہے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ مجاہدہ سے مراد ہے کفار کے مقابلے میں دین حق کا علم بلند کرنے اور رکھنے کے لیے جان لڑانا۔ تو جو کوئی کرے گا اپنے لیے ہی بھلا کرے گا۔ اللہ یقیناً دنیا جہاں والوں سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ اس مجاہد کا مطالبہ تم سے اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کو اپنی کوئی ضرورت ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ خود چاہے تو وہ ایک ہی حکم دے تو ساری دنیا تباہ ہو جائے، اللہ کے سارے نافرمان ایک ہی جو ہے حکم سے کن کہنے سے سب جو ہے برباد ہو جائیں۔ جو انسان جہاد کرے گا تو جہاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، جہاد جو ہے، جہاد کے لیے جنت میں ایک درجہ بنایا گیا ہے۔ جنت میں سارے جنتی جو ہے وہ مجاہدہ جو کریں گے، جہادیوں کے لیے جنت کا ایک جو ہے وہ بنایا گیا ہے پورا درجہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا جہاد دنیا اور جو اس میں ہے وہ سب سے بہتر ہے جہاد کرنا۔ اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے، بلکہ یہ تمہاری اپنی اخلاقی روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان لڑاتا ہے، اپنا مان لڑاتا ہے، وہ اپنے لیے بھلا کرتا ہے، وہ اللہ کی شان میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے۔ جو انسان ایمان لے آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے اس کی برائیاں بھی ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو نے میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر۔ یعنی کہ نوجوان مکہ میں ایمان لائے تھے، ان کے والدین ان پر دباؤ ڈال رہے تھے وہ ایمان سے باز آ جائیں۔ اس پر فرمایا کہ والدین کے حقوق اپنی جگہ پر، مگر ان کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے راستے سے اولاد کو روکیں۔ تو جو بھی اولاد کو جو ہے اللہ کے راستے سے روکے یا کوئی شرک کرنے کو کہے تو اولاد کو ماں باپ کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ ان کا حق اپنی جگہ، لیکن اللہ کا حق سب سے زیادہ۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے۔ میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا تم کیا کرتے رہے ہو۔ جو لوگ ایمان لائے ہوں گے، جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ یعنی کہ کمزور ایمان والے یا اہل نفاق لوگوں کی بات ہے یہاں پہ۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آگے تو یہی شخص کہے گا ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کو تو ضرور دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، یعنی اپنے آبائی دین پر لوٹ آؤ جس پر ہم ابھی تک قائم ہیں، اس لیے کہ صحیح دین یہی ہے۔ اگر تم جو ہے روایتی مذہب پر عمل کرنے سے تم گناہ گار ہو گئے، یعنی کہ تم اپنے دوبارہ جو ہے پیچھے مذہب پر آ جاؤ گے اور تمہیں لگ رہا ہے تم گناہ گار ہو گئے، تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں، ہم تمہاری خطا جو ہے وہ لے لیں گے اپنے سر پر۔ حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ قیامت والے دن کسی نے کسی کو دیکھنا بھی نہیں ہے کہ کہیں یہ ہم سے ہماری نیکیاں نہ مانگ لے، سب اپنے بوجھ خود ڈھوئیں گے، سب اپنے گناہوں کا بار خود اٹھائے ہوں گے۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، یعنی ایک بوجھ خود گمراہ ہونے کا، دوسرے بوجھ دوسروں کو گمراہ کرنے یا گمراہی پر مجبور کرنے کے لیے۔ یہ سارے بوجھ وہ اٹھائیں گے۔ قیامت کے روز یقیناً ان سے
ان افطرا پردازیوں کے بعد پرس ہو کہ یعنی کہ جو وہ اللہ کے خلاف جھوٹ گھڑتے رہے وہ کہ جو وہ کرتے رہے ہیں، قیامت میں سب جو ہے جھوٹ کھل جائیں گے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس 950 سال ان کے درمیان رہا۔ آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اس دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا، یعنی کہ اس کشتی کو یا قوم نوح پر عذاب کے اس واقعے کو نشان عبرت بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو نا تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو، اسی کی بندگی کرو، اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو، اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے اور اس کو دوبارہ پیدا کرتا ہے، دوبارہ پیدا کرے گا؟ یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان ہے، یعنی کہ دوبارہ بنانا اللہ کے لیے آسان ہے۔ ان سے کہو زمین میں چلو پھرو، دیکھو اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ دوبارہ زندگی بخشے گا، یقیناً موت کے بعد۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قیامت والے دن زندگی بخشے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے، جس پر چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرح تم پھیرے جانے والے ہو۔ تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں۔ اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست تمہارا مددگار نہیں ہے، مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا، اس سے ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی ان کا کوئی حصہ میری رحمت میں نہیں ہے، ان کے لیے کوئی گنجائش اس امر کی نہیں ہے کہ وہ میری رحمت میں سے حصہ پانے کی امید رکھیں۔ جب انہوں نے آخرت کا انکار کر دیا، یہ تسلیم ہی نہیں کیا کہ انہیں کبھی خدا کے حضور پیش ہونا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی بخشش مغفرت کے ساتھ کوئی رشتہ امید سرے سے وابستہ ہی نہیں کیا ہے، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو۔ اس کو آخر کار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا، یعنی تم نے خدا پرستی کی بجائے بت پرستی کی بنیاد پر اپنی اجتماعی زندگی تعمیر کر لی ہے، تو مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی، تو اللہم اجرنا من النار، کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے اس کو مانا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست اور حکیم ہے، اور ہم نے یعنی کہ لوط علیہ السلام نے کیا مانا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے تعلیمات کو۔ ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی، کسے؟ ابراہیم علیہ السلام کو، اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھتی، اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور احزانی کرتے ہو، یعنی کہ ڈاکے مارتے ہو، چوریاں کرتے ہو، اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کے قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ استغفر اللہ۔ لوط علیہ السلام نے کہا میرے رب ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ جب ہمارے فرستادے کہتے ہیں فرشتوں کو، اللہ کے بھیجے ہوں کو، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ کون سی بستی؟ لوط علیہ السلام کی بستی کو، یہ بستی اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط علیہ السلام موجود ہے۔ اس نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہیں، ہم اس سے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے۔ اس کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ پھر جب ہمارے فرستادے ان کے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا۔ انہوں نے کہا نہ ڈرو، دل کیوں تنگ ہوا؟ پریشان ہو گئے نا کہ اب یہ میری قوم اس طرح کی ہے، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے یہ رسوا کرے گی۔ انہوں نے کہا نہ ڈرو، کس نے؟ فرشتوں نے، نہ رنج کرو، ہم تمہیں تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت۔ فسق نافرمانی، حدوں کو توڑنے والی جو ہے، فسق اللہ کی جو حدوں کو توڑتے ہیں اسے کہتے ہیں فاسق، یہ اس سے ہے فسق نافرمانی۔
جو یہ کرتے ہیں ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے، ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے۔ کھلی نشانی کیا؟ اس کھلی نشانی سے مراد ہے بحر مردار، جسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک نشانی آج بھی شاہراہ عام پر موجود ہے، جسے تم شام کی طرف اپنے تجارتی سفر میں جاتے ہوئے شب و روز دیکھتے ہو۔ مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، روز آخر کے امیدوار ہو، زمین میں فساد بن کر فسادی نہ بنو، زیادتیاں نہ کرتے پھرو، مگر انہوں نے جھٹلا دیا۔ آخرکار ایک سخت زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ آج سمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے۔ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا، انہیں راہ راست سے ہٹا دیا، ان کی راہ راست کو جو ہے وہ گم کر دیا، حالانکہ وہ ہوش رکھتے تھے، عقل رکھتے تھے۔ وہ قارون، فرعون، حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آئے، کیا معجزات، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا غرور کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کی گناہ میں پکڑا۔ پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیا، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے۔ سب گھر والوں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، وہی زبردست ہے، حکیم ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کو جو ہے وہ سبق دینے کے لیے جو ہے وہ دیتے ہیں کہ وہ سبق لیں، عبرت پکڑیں، اپنے حالات کو جو بدل لیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو لوگ علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو اب یہ مجھے اس سے پتہ چلا، جو میں نے ذہن نشین کرنے والی باتیں یہ لکھی ہوتی ہیں نا، مجھے اس سے پتہ چلا کہ میں تھوڑا سا چھوڑ رہی ہوں۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بناتے ہیں نا، انہوں نے بہت کمزور سہارے تھام لیے ہیں۔ وہ کون سے سہارے ہیں؟ وہ مکڑی جیسے ہیں، جیسے مکڑی کا گھر نہایت جو ہے وہ سب سے گھروں میں جو ہے کمزور مکڑی کا گھر ہے، تو انہوں نے ایسے سہارے تھام لیے ہیں۔ تو اللہ کا سہارا تھامیں۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا اس میں جو غلطی کوتاہی ہو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اس پر عمل کرنے کی جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آئے، کیا معجزات، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا غرور کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کی گناہ میں پکڑا۔ پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیا، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے۔ سب گھر والوں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، وہی زبردست ہے، حکیم ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کو جو ہے وہ سبق دینے کے لیے جو ہے وہ دیتے ہیں کہ وہ سبق لیں، عبرت پکڑیں، اپنے حالات کو جو بدل لیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو لوگ علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان لانے والوں کے لیے۔ آج ہم نے کیا باتیں ذہن نشین کی کہ اللہ کے سوا کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ اللہ ہی جو ہے وہ سنتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا۔ تو اللہ کو پکارتے رہیں، اللہ ضرور سنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ غیر محسوس تدبیروں سے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، تو مدد کے لیے اللہ کو پکاریں، اللہ مدد کرتا ہے اور وہ ہی مدد کرتا ہے۔ خواہشات کی پیروی کرنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی خواہشات جو ہیں ان کے آڑے آ جاتی ہیں اللہ کی جو ہے وہ فرما برداری میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں۔ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے اپنی ذات کی نفی کرنی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اہل کتاب کو اسلام پر ایمان لانے سے دگنا اجر ملے گا، ایک اپنی کتاب پر ایمان لانے کا، دوسرے جو ہے قرآن پر ایمان لانے کا، ایک اپنے نبی پر اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اجر ملے گا۔ نیک عمل، اخلاص والا، عاجزی والا، شریعت والا، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا عمل
بہترین اجر کا باعث بنے گا قیامت میں۔ نعمتوں پر غرور نعمتوں کے زوال کا باعث بنتا ہے، تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تاکہ نعمتیں بڑھتی رہیں۔ پچھلی قوموں سے عبرت حاصل کریں۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بناتے ہیں انہوں نے بہت کمزور سہارے تھام لیے ہیں۔ وہ کون سے سہارے ہیں؟ وہ مکڑی جیسے ہیں۔ جیسے مکڑی کا گھر نہایت جو ہے وہ سب سے گھروں میں جو ہے کمزور مکڑی کا گھر ہے، تو انہوں نے ایسے سہارے تھام لیے ہیں۔ تو اللہ کا سہارا تھامیں۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا اس میں جو غلطی کوتاہی ہو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اس پر عمل کرنے کی جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ۔